بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ نمازی ہر طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نماز تو منع کرتی ہے، آدمی رکتا نہیں۔ ایسے سمجھ لیجئے ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا کہ آپ نے مٹھائی استعمال نہیں کرنی، میٹھا استعمال نہیں کرنا، یہ میڈیسن آپ کی شوگر کے اندر مفید رہے گی۔ اب ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا تو شوگر بہت زیادہ بڑھی، انہوں نے کہا یہ کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ دوائی مؤثر ہے اور اس سے شوگر کنٹرول ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی، میری شوگر تو بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کوئی میٹھی چیز تو نہیں کھائی آپ نے؟ انہوں نے کہا جی مٹھائی کا 1.5 کلو میں ہر روز کھا لیتا ہوں۔ تو بھائی خود پرہیز کرنا بھی تو لازم ہے، احتیاط کرنی بھی تو لازم ہے۔ میڈیسن کب مؤثر ہوگی؟ جب ساتھ پرہیز ہوگا۔ اب 1.5 کلو ہر روز مٹھائی کا کھا رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ دوائی مؤثر نہیں ہو رہی، اثر نہیں کر رہی۔ دوائی اثر کر رہی ہے، لیکن جس چیز کو وہ کھا رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کیا ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ نہیں آپ کی دوائی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس دوائی کو کھا کر بہت سے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، کمزوری تیری اپنی ہے، غلطی تیری اپنی ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا تھا تو نے پرہیز نہیں کیا، اور الزام کس پر لگا رہا ہے؟ میڈیسن کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر۔ تو نماز آدمی کو بے حیائی سے منع کرتی ہے، لیکن اس آدمی کے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ تھوڑی سی احتیاط کرے کہ ہر اس مجلس سے اپنے آپ کو دور کرے، ہر اس دوست سے اپنے آپ کو دور کرے جو اس کو گناہوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، اس مجلس سے دور کرے جس مجلس کے اندر گناہوں کی کشش ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ لیکن آدمی صدقہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ زہر بھی کھا رہا ہے۔ اب زہر کھانے سے موت اچھی تو نہیں آئے گی، صدقہ بھی کر رہا ہے کہ مصیبت ٹل جائے، اور بلند بلڈنگ سے چھلانگ بھی لگا رہا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، صدقہ کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا بھی لازم ہے کہ خود بھی آدمی احتیاط کرے کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے کہ جس سے میری موت انتہا درجے کی خطرناک ہو، جس سے میں خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالوں۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اسی طرح معاملہ ہے باقی عبادات کا کہ یہ عبادات آدمی کو برائی سے منع کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لازم ہے کہ حتی المقدور یہ آدمی خود بھی برائی سے محتاط رہے، خود بھی برائی سے دور رہے، ایسے مجالس سے دور رہے جن مجالس کے اندر برائی کا ارتکاب ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل و شعور نصیب فرمائے۔